صحابی کا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہو اور اجازت ہو نہیں، قرآن پڑھ کے صحابی کہہ رہا ہے. اور صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود. ہم کہتے ہیں لاؤ، کہتے ہو ہم کہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اتھے پترا آ قرآن کی آیت پیش کر تے مانا جونا گری کا نہیں، مانا کسی طالب الشیطان کا نہیں، مانا کسی اور کا نہیں، مانا کرنا پیغمبر کے صحابہ کا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں اور قرآن دان ہیں، مفسر قرآن. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذو، لوگو جو عبداللہ ابن مسعود تمہیں مسئلہ بتائے، خذو اس مسئلے کو لے لینا، اس پہ عمل کرنا. ہمیں یہ مسئلہ عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں اور قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں. اب اس کی طرف نہیں آئے گا، جائے گا محمد بن رسالہ. وہ حضرت عائشہ قرآن پڑھ کے بتائیں کوئی موت کے بعد نہیں سنتا، تو وہ للڑ رضا خانی رابطی اس کی طرف نہیں آئے گا. وہ جائے گا او محمد بن رسالہ کی طرف بھاگے گا، او فلانا بابا کہتا ہے، میں کہتا ہوں جو بابا قرآن کا منکر ہے اس بابے کو جانے دے جہنم میں. نہیں مانتے اس بابے کو. قرآن کا نمبر اول ہے کتاب اللہ. فتنوں میں بچ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اچھا جی دیکھو، یہ میرے سامنے ہے فتاوی علماء بلد الحرام. یہ پچھلے جمعے رہ گیا تھا، اس لیے آج والے جمعے والی تو ساری رہ گئی ہے. تو اس بھی یہ جو فتاوی ہے علماء بلد الحرام، یہ عرب کے حنبلی علماء جو جتنے بھی مکہ اور مدینہ کے علماء، ان کی لجنہ اللجنہ الدائمہ، اصل وہ تفصیلی فتاوی ہے 32 جلدوں میں. وہ 32 جلدیں تو جہاں لائی نہیں جا سکتی. یہ جو ہے یہ بھی اسی سے ہے. اس کا نام بھی آپ پڑھ لیں، فتاوی علماء بلد الحرام. اس میں کچھ لوگ یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ سعودیہ والے وہ اہل حدیث ہیں. یہ جھوٹ بول کر اپنے عام لوگوں کو برگلاتے ہیں. یہ اس کا پہلا صفحہ ہے. اس کو جو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے. پہلا صفحہ، اس پہ اوپر لکھا ہے الفقہ الحنبلی. الفقہ الحنبلی، الفقہ الحنبلی امام احمد بن حنبل کے مقلد، ان کی فقہ پہ عمل کرنے والے. اہل سنت کے امام کتنے ہیں؟ 4. اہل سنت کے امام کتنے ہیں؟ 4. اور چاروں امام حق کے، چاروں امام برحق کے. اور امام ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمیں بتایا، مسئلہ بتایا، اس لیے یہ امام ہے. امام کس معنی میں؟ خیر بہرحال 4 اماموں میں سے ایک کون ہے؟ امام احمد بن حنبل، جس کو کہا جاتا ہے امام اہل سنت. ایک مسئلہ چلا تھا، کچھ لوگ کہتے تھے یہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے تھے. تو امام احمد بن حنبل میدان میں آئے اور وقت کا امام، لاکھوں محدثین کا استاذ امام احمد بن حنبل، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں. مولوی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہے کافر ہے. فتوے لگاتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتی، کلمہ گو ہے. امام احمد نے کہا کلمہ گو کافر ہے. جو کہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ کلمہ گو کافر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. ایک مسئلہ چھڑ گیا. خیر اس مسئلے کی خاطر امام احمد بن حنبل پہ مسائل آئے. اور جو وقت کا بادشاہ تھا وہ معتزلی عقیدے کا تھا، بد عقیدہ تھا، اور وہ خلق قرآن کا قائل تھا. روزانہ صبح
امام احمد بن حنبل کے کپڑے قمیض اتار کر امام احمد بن حنبل کو میدان میں لایا جاتا اور 80 گھوڑے لگائے جاتے، 80 گھوڑے، اور علماء مشورہ دیتے کہ حالت اضطرار بھی اب کہہ دو، ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ قرآن یہ مخلوق ہے، ایک دفعہ کہہ دو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا اگر میں ایک دفعہ کہہ دیا تو پوری امت گمراہ ہو جائے گی، اس لیے میری جان جانا تو سعادت ہے لیکن اس مسئلہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آج بیٹھ کے علماء کے خلاف باتیں کرنے والے مونچھوں والے مجوسی وہ بھی سوچیں کہ علماء کی قربانیاں ہیں، علماء کی قربانیاں۔ خیر بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن کوڑے کھا کے آ رہے تھے، بڑے کوڑے پڑتے، خون کے فوارے وجود سے نکلتے اور بہت ظالم بڑا مارتا، شاگرد بھی دیکھتے، دوسرے بھی کسی کے بس میں کوئی بات کی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل باہر نکلے تو اس زمانے کے ایک مشہور ڈاکو تھا، پرانا پاپی ڈاکو، کئی مارے کھا چکا تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ امام احمد ہے۔ کہتے میں نے ایک بات کر دی ہے اس سے۔ لوگوں نے کہا تم نے کیا کر؟ انہوں نے کہا ایک بس تھوڑی سی ایک بات۔ امام احمد بن حنبل کے قریب آیا اور کان میں کہتا ہے خیال کرنا میں ڈاکو اور مشہور ڈاکو، لوگ حکومت نے مجھے مارا، لوگوں نے مجھے مارا، لیکن میں نے ڈاکہ نہیں چھوڑا، میں نے ڈاکہ نہیں چھوڑا، میں غلط ہو کے غلط اور باطل پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ آپ امام ہو کے کبھی حق کو نہ چھوڑنا اور سچ کو نہ چھوڑنا۔ امام احمد وہاں کہنے لگے کہ خدا کی قسم مجھے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور ائمہ کی تسلیوں نے اتنی جرأت نہیں دی جتنا اس ڈاکو کے جملہ نے کہا کہ وہ باطل پہ رہ کے اتنا پکا اور ہم حق پہ رہ کے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں باطل والے کتنے پکے اور حق والے کتنے کچے۔ آپ کو تو مرکز کے لیے میٹنگ بھی رکھے نا تو کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، اور مشن سے جب تک پیار نہیں کرو گے قیامت کے دن محفوظ ہوگے۔ یا توحید و سنت کو جس نے حق سمجھا ہے پھر توحید و سنت کے ساتھ پیار اور آپس میں محبت اور مرکز کے ساتھ وفاداری، جب تک یہ بات نہیں ہوگی تمہارے ذہنوں میں تو یہ نعمت کا برقرار رہنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ سبب بنے ہیں۔ اللہ نے آپ کو توحید و سنت کا مسئلہ سمجھایا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کی قدر کرو، اپنے علماء کی، اپنے مراکز کی، اپنے مشن کی، اپنی جماعت کی، اس کو ٹائم سب کچھ اسی پہ قربان کرو۔ مال، جان، عزت سب کچھ مشن کے لیے ہے۔ جب تک یہ نظریہ نہیں بنتا اور باروں بار کام رہے گا اس وقت تک اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سنو آخر پہ آل بیت کی بات۔ فتاوی علماء بدر یہ اس امام احمد بن حنبل کے مقلدین ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ غیر مقلد نہیں ہے، کون ہے؟ حنبلی۔ لکھتے ہیں مسئلہ ان سے پوچھا گیا حال یسمع النبی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں؟ آج کل جھگڑا چلا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ سنتے ہیں یا جلدی بولو بغیر بہت اوپر ہو گیا، سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کس پر ہوا؟ مکہ مدینہ کے علماء پر۔ مکہ مدینہ کے علماء کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور آج کے جو کوڈو ملا کیا کہتے ہیں مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سماع النبی نہیں مانتی۔ یہ میں کہتا ہوں پھر فراڈی نہ بن، وہاں پر بھی سبز پگڑی والوں کی انگلی پکڑ کے لیٹرینوں میں ڈیرا جاتا ہے، وہ بھی بیچارے ادھر کعبۃ اللہ میں جماعت ہے، مسجد نبوی میں جماعت ہے، اور یہ سبز پٹکی والی کمپنی یہ ساری کی ساری بات روم اور لیٹرینوں میں، اور مکے میں لیٹرینیں بھی بنی ہے ابو جہل کے گھر۔ جب ابو جہل کا گھر تھا
یہ سارے بڑے بڑے ٹوکے والی پگڑی اور ہاں بڑے بڑے صوفی، کوئی سبز، کوئی کچھ کالا، کچھ. ہم مسجد نبوی میں تھے، ایک لطیفہ آ گیا، مسجد نبوی میں تھے، سامنے بیٹھے تھے، اوپر سامنے لکھا ہے باب عمر، باب عمر. تو شیعہ وہاں سے نہیں گزرتا، ٹولے آتی سیر سے. تو میں نے ساتھیوں کو کہا آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر جس راستے سے چلے شیطان. میں نے کہا آج تو کام اور ہو گیا، حضرت عمر کا جس دروازے پہ نام لکھا ہو، جس بات پہ باب عمر ہو، شیطان اس راستے سے بھی گزر سکتا نہیں. خیر کعبۃ اللہ کے امام ادھر، یہ ابو جہل کے گھر ہے سارے کے سارے. میں کہتا ہوں لنگڑوں کو تم بھی ان کی میٹنگ میں شریک ہو جایا کرو. اب یہ میرے پاس ہے فتاوی علماء بلد حرام، اس کا صفحہ 456 ہے. سوال ہوا، آگے جواب سننا. کہتے ہیں الاصل ان